الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں، جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو عطا ہوا، اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اور جو دین اسلام سے الگ کوئی دین تلاش کرتا ہے تو اس سے قبول نہیں ہوگی، اس سے کوئی عبادت اور کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، اور وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ پچھلی مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک سنایا تھا، جس میں مالک الملک نے واضح فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں سے یہ عہد لیا تھا کہ جب بھی تم میں سے کوئی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت پائے تو وہ ان پر ایمان لائے، اور ضرور ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرے اور ان کی مدد کرے۔ سارے رسولوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اقرار پر ان کی گواہی لی تھی، اور خود بھی اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوئے تھے کہ یہ اقرار ہوا ہے۔ چانچہ سب سے پہلی گواہی کی ضرورت تو یہاں پڑی کہ جب اہل کتاب نے انکار کیا تو انہیں یہ وقت یاد دلایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی انہیں سنائی گئی کہ یہ اقرار آپ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین بنایا۔ اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی مختلف احادیث میں فرمائی، جن میں سے سب سے قابل ذکر حدیث وہ ہے جو بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، معلوم نہیں اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو اس پریشانی کے عالم میں سارے لوگ حضرت آدم کے سامنے حاضر ہوں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں کہ ہمیں بغیر حساب معافی عطا فرمائی جائے۔ تو حضرت آدم صاف جواب دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں، میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ لوگ مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی دلائیں، تو نوح بھی انکار کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور حضرت ابراہیم بھی یہی عرض کریں گے، اور حضرت ابراہیم سے بھی یہی عرض کریں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور ہمیں معافی دلائیں، تو وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ سفارش کریں، تو حضرت عیسیٰ انہیں بتائیں گے کہ کیوں ہر جگہ پھر رہے ہو، آج اگر کوئی شخص سفارش اور شفاعت کا حق رکھتا ہے تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چانچہ سارے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی عرض کریں گے، تو حضور پاک فرمائیں گے ہاں میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ ساری مخلوق کی نجات اور شفاعت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، حکم ہوگا کہ آپ سفارش کرتے جائیں، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ اس وقت آپ کو مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں ہے کہ عیسائیوں سے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ کیونکہ یہ سید المرسلین ہیں، تو اس وقت وہ بولے کہ یہ کس طرح سید المرسلین ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ کے
نبوت 40 سال کے بعد ملی، اور ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے متعلق تمہارا قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے پگھوڑے میں ہی آواز دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ بات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کونتا نبی والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کی حالت میں تھے۔ تیسری حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو باقی تمام قوموں پر چند چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ مثلا پہلی جتنی قومیں گزری ہیں ان کو یہ حکم تھا کہ وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اجازت فرمائی گئی کہ ان کے لیے ساری زمین مسجد ہے، وہ جس جگہ پر چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ پہلی امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ پہلی امتوں میں اگر ان کا کوئی کپڑا پلید ہو جاتا یا جسم کا کوئی حصہ پلید ہو جاتا تو حکم تھا کہ کپڑے کو جلا دیا جائے اور جسم کے حصے کو کاٹ دیا جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ رعایت عطا فرمائی گئی کہ جہاں سے جو کپڑا یا بدن کا حصہ پلید ہو جائے اسے دھو کر پھر پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام انبیاء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس میں نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سب کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے تخلیق ہونے والے اور سب سے بعد میں آنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کی خدا تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک کا یہ سارا فرمان پیسا فرمایا میں نے وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ تمام انبیاء کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے پڑا ہے اس کا بھی اسی موضوع سے تعلق ہے، اور وہ اس طرح کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ اہل کتاب جو سب کچھ پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود سب کچھ بدل دیتے اور جاننے کے باوجود مرتد ہوئے، اور ان کے پاس ایک ہی جواز تھا جس پر وہ اتراتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے اور ہمارے نبی افضل نبی تھے۔ کوئی اپنے نبی کو کلیم اللہ اور کوئی روح اللہ بتاتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے ان کا ذکر کرتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں اور ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، ہم خود نبیوں کی اولاد سے ہیں اور افضل نبیوں کے ماننے والے ہیں اور افضل دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ ان کو بتایا کہ وہ نبی جن کی تم یہ صفتیں کرتے ہو اور جن کی اولاد اور جن کا امتی ہونے پر تم فخر کرتے ہو، ذرا اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھو کہ وہ تو اقرار کر چکے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بننے کے خواہشمند ہیں، اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت پا لیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور نسبت بھی قائم کریں گے، اور حضور پاک کی اطاعت اور تابعداری میں اپنے تمام کام سر انجام دیں گے، اور اس طرح دین اسلام کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح سارے نبیوں نے اپنے سارے امتیوں سے یہ اقرار لیا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی خوش نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پائے تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تم یہ کس قسم کی حماقت کر رہے ہو کہ باوجود اس اقرار کے، اس کو سمجھنے کے اور پڑھنے کے پھر تم منکر ہو رہے ہو۔ ذرا اپنی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کی حالت دیکھو کہ تم میں اور ان میں کتنا فرق ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود وہ تمام گزشتہ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی میں فرق نہیں کرتے، وہ سب پر ایمان لائے ہیں۔ ابراہیم جو کتاب نازل ہوئی، جو نور انہیں ملا، جو موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی، اور انہیں جو نور ملا، جو عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی اور جو نور انہیں ملا، اور باقی نبیوں کو جو کچھ ملا سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ تو کسی میں فرق نہیں کرتے، وہ تو صرف ایک ہی بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، کیونکہ یہی ایک دین ہے۔ پہلے ارشاد پاک کا دوسرا حصہ اس ارشاد پاک سے یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ دین صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ ایمان لانا، یہ یقین کرنا کہ ایک ہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے جو ساری مخلوق کی ربوبیت فرما رہا ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ اس لیے سب کے لیے یہی حکم ہے کہ تم اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ حضرت ابراہیم کو بھی یہی حکم ہوا، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ واضح فرمایا گیا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب انہیں حکم ہوا کہ تم اپنے رب کے سامنے سر جھکاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اب بھی یہی ارشاد ہوا کہ یہ کہہ دو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، جس کے سامنے حضرت ابراہیم نے سر جھکایا، حضرت آدم نے سر جھکایا، اور تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر جھکایا۔ یعنی ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی راستہ ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس نے سب کچھ عطا فرمایا اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کی یاد اور اس کی محبت میں رہو۔ اب بھی یہی فرمایا گیا کہ یہی ایک دین ہے کہ خدا کے بغیر کوئی خدا نہیں، اور کوئی خالق نہیں، اور کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک، اس کے سامنے سر جھکانا ہی مخلوق کا کام ہے۔ پہلے بھی یہی دین تھا، اب بھی یہی دین ہے۔ جو تم اختلاف کرتے ہو یہ اس وجہ سے کرتے ہو کہ تمہارے باطن سیاہ ہیں، اور تمہارے باطن سیاہ اس لیے ہیں کہ تم نے اپنے رسولوں سے نسبت حاصل نہیں کی، بلکہ تم اپنے خواہشات کی پیروی کرتے رہے، جس کی وجہ سے تمہارے سینوں پر، تمہارے قلوب پر اور تمہارے اذہان پر شیطان غالب ہے، اور جس نے تمہارے دل و دماغ کو سیاہ کر دیا ہے۔ تم یہ فرمان الہی پڑھتے بھی ہو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے، سمجھتے بھی ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بجائے اسے بدلانے کی کوشش کرتے ہو، اور دوسروں کو اس کا مطلب کچھ اور بتانا چاہتے ہو، اور خود اس سے مطلب کچھ اور لیتے ہو۔ اگر تمہارے اندر نسبت ہوتی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اندر نسبت ہے، اس طرح تم اختیار کرتے تو تم کسی نبی میں فرق نہ کرتے، اور یہ گمان کرتے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے، اور رسولوں کو نور بھی عطا فرمایا، اور کتاب بھی عطا فرمائی، تعلیم بھی عطا فرمائی، قوانین بھی عطا فرمائے، ضوابط عطا فرمائے جن کے ماتحت زندگی گزارنی ہے، اور نور عطا فرمایا جس سے باطنوں کو صاف کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں نسبت حاصل ہے، اور نسبت کی وجہ سے ہی ان کے دل و دماغ منور ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ ان کے اندر وہ سیاہی ہے، نہ ظلمت ہے، نہ خوف ہے، نہ لالچ ہے، بلکہ وہ نور علی نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کی عزت کرتے ہیں، اور سارے رسول لوگوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کی عزت کرتے ہیں، اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آمد کے بعد اب اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور یہ کہے کہ میں پہلے نبی کے دین پر ہوں، جس کو تم مانتے ہو، اس کتاب کو بھی مانتا ہوں جس کو تم مانتے ہو، اس رسول کو بھی مانتا ہوں جس کو تم مانتے ہو، تو اس طرح میں صحیح راستے پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں، خواہ عبادت ہو، خواہ سخاوت ہو، خواہ شہادت ہو، خواہ کوئی چیز ہو، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول کی تابعداری تم نے اختیار کرنی ہے، اطاعت اختیار کرنی ہے، جس کے متعلق تمام نبیوں سے بھی اقرار لیا گیا، اور ساری مخلوق سے نبیوں کے ذریعے اقرار لیا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ دین جو گزشتہ ہے وہ اسی دین میں ہے، اور وہ رسولوں کی تابعداری جو ہے وہ اسی تابعداری اور اطاعت میں ہے۔ اب کسی اور اطاعت اور تابعداری کی ضرورت نہیں، صرف ان کی عزت اور احترام ضروری ہے۔ اب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کعب بن اخبار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے تورات کے متعلق باتیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور حکم دیا کہ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا تم یقین نہیں رکھتے ہو کہ ساری کتابوں کی تعلیم قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن پاک کے بغیر کسی کی طرف توجہ کرنا ممنوع ہے، اور اطاعت صرف قرآن کی کرنی؟ تو حضرت عمر نے عرض کی،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی ایمان کا اقرار کرتا ہوں چانچہ آپ کو معافی ملی۔ سامعین اکرام، یہ سب آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہی اسلام ہے، اور یہ اسلام اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کامل ذریعہ ہے۔ یہ اطاعت، یہ ایمان مکمل اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس اقرار اور اطاعت میں اور کوئی چیز داخل نہ ہو، اور وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان کے سینے کے اندر نسبت قائم ہو۔ نسبت وہ پاک آتش ہے جو باقی تمام غلاظتوں کو جلا دیتی ہے اور سینے میں صرف ایک ہی رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت قائم کرتی ہے۔ اس وجہ سے نسبت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ دنیا اور آخرت کا خسارہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو دنیا میں انسان صراط مستقیم کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ اس پر چل سکتا ہے، اور آخرت میں خسارہ اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اگر ہو تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی ہے۔ لہذا دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور نسبت کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتی ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھتے ہوئے، اس میں آتے ہوئے اور یہاں سے جاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے کہ آپ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں، اور آپ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہر قربانی دے رہے ہیں، اور اس قربانی میں آپ کو اگر کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے آپ کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے اور اپنی خوش نصیبی سمجھنی چاہیے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بال برابر بھی کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کی تکلیف زیادہ ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کوشش کی وہ رائے گاں گئی، یا یہ بہت مصیبت کی بات ہے، تو پھر اس کی ساری عبادت ضائع کی گئی، کیونکہ سب چیز کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ اگر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں تو پھر دنیا اور مافیہ سب اس کی ہے، اور اگر کسی بھی وقت انسان اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر دنیا کو فوقیت دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منکر ہو گیا اور وہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ شیطان اگر کبھی بھی ایسا خیال پیدا کرے تو فوراً دل سے استغفار کرنی چاہیے، اور اس وقت تک استغفار کرتے رہنا چاہیے جب تک دل میں یہ یقین نہ آ جائے کہ میری تمام عبادت، میری تمام کوشش، میری تمام قربانی، میرا تمام اثار اور میری ہر محنت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیج ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے راستے میں عمل کرنے کی یا تکلیف اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی چیز بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی رضا ہی ہے اور اس کی عطا ہے۔ یہی ایمان ہونا چاہیے، اور یہ اوراد پاک پڑھتے ہوئے بھی اسی کی التجا اور اسی کی دعا ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔